اب اگر خدا نہ خواستہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، پہلی تو بہرحال دعا خود کیا ہے، کون سی کرنی چاہیے، یہ پھر الگ چیپٹر، اس کے لیے الگ ہم سے کی ضرورت ہے۔ دعا خود مانگ کیا رہا، یعنی خدا سے، خدا منع نہیں کہتا، خدا کہتا مانگو مانگو میں عطا کروں گا، لیکن میں مانگ کیا رہا ہوں خدا سے؟ دنیا مانگ رہا ہوں تو اس میں بھی کیا مانگ رہا ہوں؟ آخرت مانگ رہا ہوں بہت، کیونکہ بہرحال ہمارا تعلق جوانوں سے ہے، تو جوان ہمیں بہت میسج کرتے ہیں بہت زیادہ، تو انہی کے لیے بہرحال مجلسیں بھی زیادہ تر انہی کے لیے ہوتی ہیں۔ میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ پڑھ لیا، میں نے اتنے دن زیارت عاشوراء پڑھ لی، میں نے زیارت آل یاسین پڑھ لی، اتنا بھائی اتنا کیوں پڑھا، خیریت کیا ہوگا؟ کوئی حاجت ہے؟ بعض اوقات ایڈریس غلط ہوتا ہے عزیزان محترم، آپ جسے ڈھونڈ رہے ہیں آپ کے پاس ایڈریس ہی غلط ہے، ٹھیک ہے جو آپ نے پڑھا اس کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور جوان تو آج کل ویسے بھی فیوژن میں زندہ ہے، ایک illusion زیادہ ہے اس کو، اور اس میڈیا کے دور نے اس کو اور دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ جس چیزوں کو کامیابی سمجھتا تھا، میڈیا تو فیبریکیٹڈ ہے، وہ تو ڈیزائنڈ ہے، وہ تو آپ کے لیے چیزوں کو دکھاتا ہے جو کہ وجود نہیں رکھتی ہیں اور آپ کو کھینچتا ہے، اس کا اصل ہدف آپ کے نفس کو جو ہے وہ کیپچر کرنا ہے۔ ہم اسی طرح زندہ رہ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اس کو اپنی حقیقی زندگی میں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ ہماری حقیقی زندگی میں کہاں ہے، یہ چیز کہاں ہے، جبکہ وہ نہیں ہوتی ہے، اور پھر انسان کہتا ہے چلو کوئی اور تو دروازہ ہے ہی نہیں۔ اچھا خدا کا بھی بڑا شکر ہے کہ کم از کم اگر ہم اپنی مشکل میں، پریشانی میں، یا کوئی بھی ہے، اگر اس کے دروازے پہ آتے ہیں تو یہ لطف ہے اس کا، یہ شکر کریں کہ ہم کوئی اور غلط کام نہیں کرتے، ورنہ دنیا تو آسائش اور سکون کے لیے آج کیا کیا نہیں کر رہی، نشے، ڈرگس، ایڈکشن، دنیا کا جوان گرفتار ہے اس کے اندر، اور اس کو فیسینیشن سمجھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کام ہے، لیکن اس میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ اس میں سکون نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں ہی سکون اور اطمینان ہے۔ ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہے۔ آئیے اس گھر کی طرف چلیں گے، یہ گھر جسے پروردگار میں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایسے گھر ہیں کہ جن پر اللہ کے اذن سے ذکر جو ہے وہ بلندی پہ جاتا ہے۔ اس گھر میں دیکھیں کیسا ذکر ہے، روایات میں ہے کہ پروردگار ملائکہ پر افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز کس طرح میری عبادت میں کھڑی ہوئی ہے، وہ یہ افتخار کر رہا ہے۔ ذکر دیکھیں، عبادت دیکھیں، تلاوت دیکھیں، اطمینان دیکھیں۔ کتنی دفعہ حضرت سلمان فارسی رسول خدا کی خدمت میں گئے اور کہا کہ آپ کی بیٹی کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، جبکہ رسول خدا کہتے ہیں کہ نہیں، فاطمہ نے آخرت کا انتخاب کیا ہے، وہ اپنے یقین اور ایمان کے ساتھ سارے کام انجام دیں۔ یعنی ہم دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اطاعت کرنا ہے، فالو کرنا ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ جو وہ تھے ہم ان سے کتنے فاصلے پر ہیں، کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ آپ کسی کو فالو کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ماننے والا ہے، یہ ان کا چاہنے والا ہے؟ کیسے کہیں؟ کوئی کرائٹیریا، کوئی مشین تو ہے نہیں، تو آپ یہی دیکھ سکتے ہیں نا کہ یہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتے تھے یا جو انہوں نے کیا، یا یہ اسی راستے پر ہے۔ ہو سکتا ہے 2 چیزیں عمل کرتا ہو تو 2% ہوگا، 10 چیزیں کرے گا 10% ہوگا۔ ہم اپنی عبادتوں میں کیسے ہیں، یہ گھر اپنی عبادت میں کیسے تھا، خدا کے رابطے کے ساتھ یہ کیسا کرتا کہ یہاں بھی رات کو دعائیں کر رہی ہیں، کس کے لیے؟ ہمسایوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے بات کر۔ دوسرے امام کہتے ہیں کہ میں نے والدہ سے کہا کہ آپ اپنے لیے کیوں نہیں دعائیں کرتی، آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتی۔ کہا میں نے بابا سے سنا ہے پہلے ہمسائے ہوتے ہیں بعد میں خود ہوتا ہے۔
اب یہ عبادت ہے. ہم اس مطلب ظاہراً اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی اتنی کوئی بڑی بات ظاہراً نہیں ہے، لیکن ہم کرتے ہیں اپنے ہمسائے کے لیے دعا، اپنے پڑوسی کے لیے دعا. تو آپ خود دیکھ لیں کہ ہم دور ہیں، یعنی ایک چیز سے دور ہو گئے. اسی طرح اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں کہ خدا توفیق دے کہ ہم ان چند دنوں میں بیان کریں.